الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، آج 4 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ڈیرہ غازی خان توسہ شریف کے مشہور و معروف ایریا میں حضرت مولانا اعجاز الحق قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسہ اعجاز القرآن میں ختم القرآن اور اصلاحی اجتماعی تبلیغی روحانی اجتماع میں رب کریم شرکت کا موقع دے رہا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا کے مامو جان محترم شاعر اسلام غلام فرید طیب صاحب بہت بہتر کلام پیش کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس طرح بچوں کی طرح بیٹھ کر ان کے کلام اپنے بچپن میں سنے ہیں اور آج تک میری گاڑی میں کلام گونجتا ہے تو بھائی طیب کا گونجتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں باقاعدہ سنتا ہوں۔ نظریاتی لوگوں کو سننے کی کوشش کیا کریں جو مسلک، مذہب، ایمان، عقائد بتائے۔ لوگ ایسے راگنی والوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابا یوں نہیں ہے، گلوکاری نہیں ہوتی، نعت خوانی ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو میں عقائد سمجھے ہوں گے، مسائل، فضائل، دلائل سمجھے ہوں، اور ان کا ماشاءاللہ علماء سے رابطہ ہے۔ ابھی مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایسا اجتماع کیسا ہوا معراج کی رات میں، تو پوری اس ترتیب پر۔ تو جو اتھینٹک بندوں سے رابطے میں ہو تو ان کا کلام بھی اتھینٹک ہوا کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ باقی اسٹیج پر جملہ علماء کرام آپ حضرات تشریف فرما ہے، اور توسہ شریف سے تو میرا ایک قرب کا تعلق ہے کہ میری پہلی بیعت شیخ العرب والعجم، مناظر اہل سنت والجماعت، مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ سے ہے، اور میں ان کے شہر میں موجود ہوں۔ تو اپنے شیخ مکرم کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل یہ معراج پر گفتگو کر رہے تھے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ میں نے معراج کا واقعہ آپ کو نہیں سنانا، وہ آپ سن چکے ہیں، یاد ہے، کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس واقعات میں جو چیدہ کچھ موتی، کچھ ثبوت، کچھ عقائد، مسائل، فضائل، دلائل نکلتے ہیں نا، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ معراج کب ہوا؟ جب اعلان نبوت کو 10 سال پورے ہوئے تو معراج ہوا۔ دوسرا سوال ہے معراج کیوں ہوا؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ رسالت مآب کو رب نے رتبہ دینا تھا۔ تیسرا سوال ہے وجہ کیا بنی؟ تو بھائی وجہ بنیادی 3 بنی ہے۔ 3 غم اللہ کے رسول پہ پے در پے آئے ہیں، رب کریم نے ان کا ازالہ فرمایا اور رسالت مآب کو آسمانی سفر کرائے۔ بھائی وہ 3 غم کون سے ہیں؟ پہلا غم اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے۔ پیغمبر کریم کی عمر 25 سال اور اب عمر 50 سال، وہ بیوی اس وقت آئی اور آج دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے رسول کے غم کا سال۔ ابھی یہی غم سے نکلے نہیں تھے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہے، جو رسول اللہ پر صاحبانی کی حیثیت پر حضور پاک علیہ السلام کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ تیسرا غم رسالت مآب پر واقعہ طائف کا آیا، جب طائف اللہ کے رسول گئے اور 3 سرداروں سے پے در پے ملاقات کی،
تینوں نے نعوذ باللہ تعالی حضور پاک کی دعوت کا انکار کیا اور اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، جو پتھر مارتے سر سے خون نکلتا تو پاؤں کی جوتیاں بھر جاتی۔ یہ تین غم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عام الحزن سے نکال کر فریش کرنے کے لیے رب کریم نے معراج کے سفر کا تحفہ دیا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، حضور پاک علیہ السلام کا یہ سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس رات دو سفر ہیں، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں اسرا یسری اسراء، رات کو زمین پر چلنا۔ تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ سفر اسراء ہے، بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک یہ سفر معراج ہے، عروج سے ہے۔ جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے، اس پر 5 اسٹاپ ہیں، 5 وقفے ہیں اللہ کے رسول کے۔ نمبر 1، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ رکے ہیں۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ، پرانا نام یثرب، رکے ہیں۔ نمبر 3، رسالت مآب طور سینا پہ رکے ہیں۔ نمبر 4، بیت اللحم میں رکے ہیں۔ نمبر 5، بیت المقدس میں رکے ہیں۔ یہ 5 اسٹاپ ہیں اور 5 کی اپنی اپنی وجہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہلے بیت اللہ میں رکے ہیں، گھر سے نکل کے بیت اللہ آئے ہیں۔ بیت اللہ میں 2 جگہ ہیں، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جس پر چھت ہے، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جو بغیر چھت کے ہے۔ جو چھت والی ہے ہم اسے تو کعبہ سمجھتے ہیں، جس پر چھت نہیں ہے اہل علم جانتے ہیں عوام اسے کعبہ نہیں سمجھتی۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ حتیم ہے۔ بھئی حتیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ پورا بہت بڑا تھا، مکہ کے کفار اس کی تعمیر نو کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو پیسے حلال ان کے پاس جو تھے وہ تعمیر پہ لگائے، حرام نہیں لگائے۔ حلال کم تھے، اس وجہ سے چھت تھوڑی جگہ پہ پڑی، باقی پہ دیوار لگا دی، جسے ہم حتیم کہتے ہیں، ورنہ کعبہ یہ بھی ہے اور کعبہ وہ بھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں جو سفر شروع کیا ہے وہ حتیم سے کیا ہے، جس پر چھت نہیں ہے۔ حضور پاک نے چھت کے اندر سے سفر شروع کیوں نہیں کیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، وہاں 360 بت لگے ہوئے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے حضور اندر تشریف نہیں لے گئے، کفار کی طرف سے بت سازی تھی۔ دوسری وجہ، حضور پاک نے آپ اور مجھ پر، امت کے غریبوں پر کرم نوازی کی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آج کوئی غریب حج اور عمرے پہ جائے اور وہ کہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میرے محبوب نے سفر معراج شروع کیا تھا، اگر چھت کے اندر کی جگہ ہوتی وہاں تو بادشاہ جاتے ہیں، آپ اور ہم کہاں جا سکتے؟ حضور اس جگہ سے گئے ہیں جہاں ہر امتی پہنچ سکتا ہے۔ آپ یہاں رکے کیوں ہیں؟ یہاں شک صدر ہوا ہے۔ حضور پاک کا شک صدر 4 مرتبہ ہے، 2.5 سال، 10 سال، اعلان نبوت، واقعہ معراج، ان 4 مواقع پر ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کا شک صدر یہاں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور عالم ناسوت سے نکل کے عالم لاہوت میں جا رہے تھے، تو اوپر آسمانوں پہ ایسے ایسے مقامات آنے ہیں جہاں جنت دیکھنی ہے، جہنم کا عذاب دیکھنا ہے، شریف الاقلام دیکھنا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے، آسمان کراس کر کے رف رف پہ جانا ہے، رف رف سے عرش معلیٰ پہ جانا ہے۔ تو اوپر کے نظام کے ساتھ یہ جسم منٹین ہو سکے، اللہ نے شک صدر کرا کے دل میں طاقتیں بھروا دیں۔ حضور پاک یہاں سے چلے ہیں، کہاں رکے؟ حضور کو اتارا، براق سواری پر لے گئے تھے جبرائیل کا، یا رسول اللہ یہاں اتری اور 2 نفل پڑھیے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں۔ سورت نمبر 22 بلکہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 میں رب کریم فرماتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ تو یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، کہ ادھر رکیے، اللہ کے رسول رکے ہیں، 2 نفل پڑھیں، یہ آپ کا دارالہجرت ہوگا۔ آگے چلیں، طور سینا آیا، طور سینا پہ رکے، طور سینا والتین والزیتون وطور سینین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات یہاں اعتکاف کر کے تورات وصول کر کے امت کے پاس لے گئے تھے، جو 300 تختیوں پر مشتمل تھی۔ حضور پاک نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ آگے چلیں، بیت اللہ میں رکے، بیت اللہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔
وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں 3 قسم کی بڑی چیزوں کی کرامات کا ظہور تھا۔ نمبر 1، بغیر والد کے رب کریم نے حضرت مریم کو بچہ دیا۔ نمبر 2، ان کو پانی چاہیے تھا تو قد جعل ربک تحتک سریہ، سورت نمبر 19 سورت مریم کے رکوع نمبر 2 میں رب نے اعلان فرمایا میں نے چشمہ جاری کر دیا۔ پہلے دیکھی تو زمین خشک تھی، پھر دیکھا تو چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پہ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اما مریم کو کھانے میں کھجور پسند تھی، ضرورت پڑی، ولادت کے وقت عورت کی ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ کھجور کتنا خشک ہے، رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے کھینچ۔ اللہ کیسے کھینچوں، اوپر تو کوئی پھل بھی نہیں ہے، فرمایا کھینچنا تیرا کام، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، یہاں سے کھجور تر و تازہ نیچے پھینکنا ہمارا کام۔ یہ 3 کام اس جگہ ہوئے، یہ بیت اللہ میں اللہ کے رسول اترے ہیں، 2 نفل پڑھے۔ آگے چلیں، 5واں اور آخری سٹاپ سفر اسراء کا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں حضور گئے تو انبیاء جمع ہیں، جبرائیل نے سواری روک دی ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ سنو توسا کے غیورو، حضرت رسول اللہ امام ہیں، باقی انبیاء مقتدی ہیں۔ مقتدی پہلے آئے ہوئے تھے، امام بعد میں آیا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے ائمہ مساجد پہ اعتراض نہ کرنا، تم بعد میں کیوں آئے ہو؟ نہیں، اپنے آپ کو درست کرو کہ مقتدی پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اس لیے اعتراض نہ ہو کہ جی ہمارا امام لیٹ آتا ہے، بھئی امام کیوں جلدی آئے؟ امام کا کام مسجد کھولنا نہیں ہے، تیرا کام ہے۔ امام کا کام جھاڑو دینا نہیں ہے، مقتدی تیرا کام ہے۔ امام کا کام مسجد کی لائٹس جلا کے پنکھے جلا کے نہیں، امام امامت کے لیے آتا ہے، اور وہ اس